تیسری بات یہ کہ ایسا مال جو حرام ذرائع سے نہ کمایا گیا، مثلا کسی سے خیانت کر کے مال لیا یا دھوکہ دے کے مال لیا، اب مال تو اس کا ہے، اور چوری کر کے کسی کا مال لے لیا تو مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، مال تو اس کا ہے۔ اسی طرح غصب کیا، رشوت لی، تو اب یہ سب مال جو ہے جو آپ کا حقیقت میں ہے ہی نہیں، کسی اور شخص کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی یہ جو ہے شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ آپ اس کے حقیقی مالک ہیں نہیں۔ تو جو کوئی بھی حرام ذرائع سے کمایا گیا جو مال ہے وہ اس پر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جو ہم نے مثالیں ذکر کی، ان مثالوں کے پیش نظر جو ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جسے تم نے کمایا ہے۔ تو جو پاک مال ہوگا اس میں سے آپ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، اور کسی کا حق اگر کھایا تو اصل یہ ہے کہ آپ اس کا حق اس کو لوٹا دیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کیا لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے، یا طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول کی جاتی، اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے، یا مال غنیمت کے مال میں جو خیانت کی گئی ہے اس سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو نماز کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آپ طہارت اختیار کریں، جنابت سے طہارت، اسی طرح وضو کرنا ہے، اور صدقے کے لیے لازمی ہے کہ مال پاکیزہ ہو۔ اگر آپ نے خیانت کر کے مال جو ہے حاصل کیا ہے، چاہے مال غنیمت ہے یا چاہے کوئی اور خیانت کی ہے، تو اب اس سے آپ صدقہ کریں تو یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہم بیان کرتے چلیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شریعت کا یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن ساتھ اس حدیث کو بھی دیکھیے کہ اگرچہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے اور اس میں سے صدقہ کر رہا ہے، بظاہر تو بڑا اچھا عمل لگ رہا ہے کہ اس نے جو ہے یعنی لوگوں کی جسٹیفیکیشن کے مطابق، جیسے لوگ کہتے ہیں جی اگر کسی نے کوئی زیادتی کر لی تو کیا وہ غریبوں کو تو دے رہا ہے نا، یا بعض پرانی کہانیوں میں بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگوں کا مال جو ہے لوٹتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے اور پھر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو بہرحال تو بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفیکیشن بناتے ہیں، تو ان دونوں حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر نیت بری ہے تو انسان ریا کر رہا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے یا صدقہ کرنے لگا، اس میں بھی ریا کری ہے، دنیا کا فائدہ ہے، تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اسی طرح نیت اچھی ہے لیکن عمل برا ہے کہ وہ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کسی کا مال غصب کر کے اب اس میں سے غریبوں کو بھی کچھ حصہ دے دے اور سمجھے کہ جو ہے میں نے بہت اچھا کام کیا، تو یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے اور اس حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، تبھی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جمع مالا حراما، کہ جس نے مال جمع کیا اور حرام مال تھا، ثم تصدق به، پھر اس نے اس کے ساتھ صدقہ کیا، تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہوگا بلکہ اس کا بوجھ جو ہے اس پر ہوگا۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح الترغیب میں محدث الالبانی نے ذکر کی اور یہ حسن ہے۔